بعض ضعیف حدیثیں وارد ہیں کہ وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے آپ لوگ دیکھیں کہ لوگ وہاں پر چپٹے رہتے ہیں۔ تو اگر رکن و مقام کے بیچ میں یا رکن یمانی اور مقام ابراہیم اس کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے میں قسم کھا لوں کہ میری آنکھوں نے علم کے اندر، زہد کے اندر، تقوی کے اندر، اخلاص کے اندر ان سے بہتر کسی اور کو نہیں دیکھا، تو میں سچا ہوں گا، جھوٹا نہیں ہوں گا۔ ان کے بارے میں اس کتاب کے اندر لکھا ہے، اور ایک کوئی حافظ عبد الرحمن پانی پتی کے حوالے سے، اگر مجھ سے نام کے اندر غلطی نہیں ہو رہی ہے، پانی پتی کے حوالے سے، اس لیے کہ انہوں نے شیخ الکلھی کے زمانے میں ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، جس کے اندر شیخ الکل پر بہت سے اتہامات لگائے گئے، جن میں سے ایک اتہام یہ بھی تھا کہ شیخ الکل کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رافضی تھے۔ حاشا للہ، حاشا للہ، حاشا للہ۔ شیخ الکل نے یہ بات کبھی نہیں کہی، بلکہ جو شخص اس بات کو لکھنے والا تھا اسے جب کمشنر کے سامنے پیش کیا گیا کہ ہم نے یہ بات کہاں کہی ہے، کس سے سنا یہ بات کو، تو اس نے انکار کر دیا کہ ہم نے یہ کتاب نہیں لکھی، بلکہ ہمارے نام سے لکھ کر لوگوں نے شائع کر دی ہے۔ یعنی اس وقت 1857 سے پہلے، 1845-46 کی بات ہے، اس وقت جس نے اس کتاب کو لکھا تھا اس نے یہ اعتراف کر دیا کہ ہاں یہ بات غلط اور جھوٹ ہے، اور آج تقریباً 200 سال کے بعد بھی وہ بات شیخ الکل کے نام منسوب کی جا رہی ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ درج ہے وہ بھی میری رسوائیوں کے باب میں، درج ہے وہ بھی میری رسوائیوں کے باب میں نے جس الزام کی 100 مرتبہ تردید کی، جس کی میں 100 مرتبہ تردید کر چکا ہوں، وہ بھی آج میرے نام پر بطور رسوائی درج ہے۔ تو اس قسم کی کتابیں بعض لوگ لکھتے ہیں اور علماء حدیث کے بارے میں یہ تصور دینا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ نعوذ باللہ من ذالک اماموں کو مانتے نہیں ہیں، اماموں کی توہین کرتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ میرے سامنے بیٹھے، ابھی ماضی قریب میں، دور نہیں، ماضی قریب کی بات ہے، ہفتوں اور مہینوں کی بات ہے، ہم نے کہا یہ بات جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ائمہ کی توہین کرتے ہیں، ہم ائمہ کو نہیں مانتے، آخر اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی بات بطور دلیل تو پیش کی جائے، کس دلیل پر، کس بنیاد پر، کس وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ائمہ کو نہیں مانتے؟ آیا ائمہ رحمہم اللہ کے ماننے کا معیار کیا ہے؟ تو اسی مناسبت سے چونکہ انبیاء ائمہ رحمہ اللہ کا ذکر چل چکا تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا، اور خصوصاً علماء اہل سنت والجماعت کا، ان ائمہ سے متعلق کیا منہج تھا اور کیا ہونا چاہیے وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔ سب سے پہلے یہ بات لیں کہ امام کا معنی کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے ذرا میرے درس کا ایک تعلق ہے۔ امام کا معنی ہوتا کیا ہے؟ ساتھیو، امام بنا ہے اما یا امو سے، اما یا امو۔ اما یا امو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ قصد کرنا، پیچھے پیچھے کسی کے چلنا، پیروی کرنا۔ اتم اسی سے بنا ہے، اسی سے مؤتم اور مأموم بنا ہے، جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور امام کی اقتداء کرتا ہے۔ امام جہاں رکوع کرتا ہے وہ رکوع کرتا ہے، امام جہاں سجدہ کرتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے۔ تو امام کے معنی ہوتا ہے کہ جس کا قصد کیا جائے، جس کی طرف وقت ضرورت رجوع کیا جائے، یا جس کی اقتداء کی جائے۔ اور ہم جب امام بولتے ہیں، جیسے امام سفیان ثوری، امام حسن بصری، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل،
امام بخاری، امام مسلم، تو اس سے ہم یہ معنی لیتے ہیں کہ دین کے سمجھنے، قرآن و حدیث کے نصوص کو سمجھنے کے لیے چونکہ ان علماء کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، ان کی اقتدا کی جاتی ہے، اس لیے ہم انہیں امام تسلیم کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا شریعت اسلامیہ یا امت مسلمہ کے اندر صرف 4 ہی امام گزرے ہیں یا اور بھی گزرے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بس 4 ہی امام ہیں۔ کیا یہ بات حق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑے امام، امام اعظم کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑے امام، امام اعظم کون ہے؟ اللہ کے رسول، اس لیے کہ ساری امت انہی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ دین کے سمجھنے کے لیے، حلال اور حرام کو معلوم کرنے کے لیے رجوع کس کی طرف کرتی ہے؟ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق قرار دیا وہ حق ہے، اور جس کو آپ نے باطل قرار دیا وہ باطل ہے، جس کو آپ نے جائز قرار دیا وہ جائز ہے، جس کو آپ نے ناجائز قرار دیا وہ ناجائز ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ خواہ وہ نمونہ حلال اور حرام کے بارے میں ہے، وہ نمونہ معیشت کے بارے میں ہے، وہ اقتصادیات کے بارے میں ہے، وہ معاشرت کے بارے میں ہے، وہ سیاست کے بارے، کسی بارے میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اسی کے ساتھ ساتھ کیا حکم دیا ہے؟ رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اور وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے درمیان میں فرق کرتے ہیں، سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالی انہیں سخت گمراہی کے اندر قرار دیتا ہے۔ الذین یفرقون بین اللہ ورسلہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ اللہ کو تو واجب الاطاعت مانتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کو واجب الاطاعت نہیں تسلیم کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں سخت گمراہ قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد اس امت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو بھی چلنے والا ہے، دین کی بات جو بتانے والا ہے، دین کی سمجھ ہم تک جو پہنچانے والا ہے، وہ اس امت کے اندر امام مانا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا امام کون ہے؟ ابو بکر و عمر اور دوسرے صحابہ ہیں۔ میری یہ بات شاید آپ کو تعجب محسوس ہو، لیکن میں آپ کے سامنے 7ویں صدی ہجری کے ایک بہت بڑے امام جس کا نام ہر طالب علم جانتا ہے، امام ابن الجوزی، امام ذہبی رحمہ اللہ، جنہوں نے تاریخ پر جب کتاب لکھی تو ان کی کتاب تاریخ اسلام اس وقت 35 اور 36 جلدوں میں چھپ کر کے آئی۔ علماء کے تراجم لکھے سیر اعلام النبلاء تو وہ عصر حادث میں 25 جلدوں کے اندر چھپ کر کے آئی۔ 1-2 کتابیں نہیں بلکہ بہت سی کتابیں حدیث، اصول حدیث، سیرت، تاریخ کے اوپر انہوں نے لکھی۔ وہ اس موضوع سے متعلق بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لائق تقلید صحابہ ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر کس کو رکھا ہے؟ صحابہ ہیں، بشرطے کی بسند صحیح ان سے جو بات مروی ہے ہم تک پہنچے۔ پھر ائمہ تابعین ہیں، صحابہ کرام سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ اس کے بعد کون ہیں؟ ائمہ تابعین ہیں، جیسے علقمہ، مسروق، عبیدہ سلمانی، سعید ابن مسیب، ابو الشعثہ، سعید ابن جبیر، عبید اللہ ابن عبداللہ، عروہ ابن زبیر، قاسم، شعبی، حسن بصری، ابن سیرین اور ابراہیم نخعی۔ ان کے بعد تابعین کا، چھوٹے تابعین کا یا درمیانی تابعین کا جو درجہ ہے، جیسے زہری، ابو الزناد، ایوب سختیانی، ربیعۃ الرائے اور ان کے ہم طبقہ لوگ۔ پھر ان کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں جیسے ابو حنیفہ، مالک، اوزاعی، ابن جریج، معمر اور ابن ابی عروبہ وغیرہ۔ اس طریقے سفیان ثوری، حماد ابن زید، حماد ابن سلمہ، شعبہ، اللیث ابن سعد اور ابن ماجشون وغیرہ۔ اسی طریقے سے ان کے بعد جو لوگ آئے جیسے عبداللہ ابن مبارک، مسلم بن خالد الزنجی، قاضی ابو یوسف،
حقل بن زیاد، وکیع ابن جراح، ولید ابن مسلم اور ان کے ہم طبقہ لوگ. پھر اس کے بعد جو لوگ آئے جیسے امام شافعی، ابو عبیدہ، احمد ابن حنبل، اسحاق اور ابو ثور، بوطی اور ابو بکر ابن ابی شیبہ. پھر اس کے بعد جو لوگ آئے جیسے مزنی، ابو بکر ابن اثرم، امام بخاری، امام داؤد الظاہری، محمد ابن نصر المروزی، ابراہیم الحربی اور اسماعیل قاضی وغیرہ. پھر اس کے بعد جو لوگ آئے جیسے محمد ابن جریر الطبری، ابو بکر ابن خزیمہ، ابو العباس ابن سرید، ابو بکر ابن المنذر، ابو جعفر الطحاوی اور ابو بکر الخلال وغیرہ. یہ تقریباً 4 صدیوں کے اس وقت کے اہم ائمہ